الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام معزز دینی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اس کائنات کے اندر ہمارا سب سے بڑا محسن اور سب سے بڑا منعم اللہ تبارک و تعالی ہے. انسانوں پر سب سے زیادہ احسانات اللہ تعالیٰ کے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا کیا. ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے ہمیں وجود بخشا، اور نہ صرف ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی بلکہ زندہ رہنے کے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائے. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج اور یہ بحر و بر، نباتات، جمادات، حیوانات، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کے لیے، اس دنیا میں انسان کے زندہ رہنے کے لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے اندر بے پناہ صلاحیتیں رکھی. دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے انسان کے اندر رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزی عطا فرمایا. روزی اسی کے عطا کرنے سے ملتی ہے. اللہ جس کو جتنا روزی دیتے ہیں اس کو اتنی ہی روزی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے مکان اور زندگی بسر کرنے کے لیے رزق اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اس اعتبار سے ہم پر سب سے زیادہ احسان اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد
بندوں میں کس کا احسان ہم پر زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعد نہ صرف ہم پر بلکہ پوری کائنات پر سب سے زیادہ احسان سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ صرف مسلمانوں ہی پر نہیں بلکہ پورے عالم انسانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو آج اس دنیا کے اندر جو رونق ہمیں نظر آ رہی ہے، ہر طرف رنگ برنگی دنیا، چمکتی دمکتی دنیا، فضاؤں میں اڑنے والے طیارے، راستوں پر دوڑنے والی سواریاں اور مواصلات کا، کمیونیکیشن کا حیرت انگیز نظام، یہ دنیا میں جو کچھ ہم ترقی دیکھ رہے ہیں یہ دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور ان کی دین ہے۔ بات صرف عقیدت ہی کی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ اگر معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق کی شکل میں پہلی وحی اگر نازل نہ ہوتی، اگر آپ انسانوں کے لیے علم کا دروازہ نہ کھولتے، اگر آپ علم حاصل کرنے کو عبادت قرار نہ دیتے، بقدر ضرورت علم حاصل کرنے کو اگر آپ فرض قرار نہ دیتے، تو آج دنیا میں جو رونق نظر آ رہی ہے وہ رونق ہمیں بالکل نظر نہ آتی۔ یہ ساری سائنسی ترقیات اور یہ ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز تحقیقات، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آپ سے پہلے جہالت تھی، لوگ کائنات کی چیزوں کو لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا، جبکہ اللہ نے کائنات کو اور کائنات کی چیزوں کو انسانوں کا خادم بنا کر پیدا کیا ہے۔ جب لوگوں نے معبود بنا لیا تو ظاہر بات ہے جن چیزوں کو معبود کا درجہ دیا گیا ہو تو ان چیزوں کو آدمی اپنے لیے مسخر کیسے کر سکتا ہے؟ آگ کو پوجنے والے، پانی کو پوجنے والے، شجر اور حجر کو پوجنے والے، کائنات کی چیزوں کو معبود کا درجہ دینے والے، یہ لوگ کائنات کی چیزوں میں تحقیق کر کے کائنات کو اپنے لیے مسخر نہیں کر سکتے تھے۔ کائنات کو مسخر کرنے کا راز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ نے ہر انسان کے لیے علم کو ضروری قرار دیا۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیتا ہو۔ ہمارے پاس دین اسلام میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ضرورت کے بقدر علم حاصل کرنا فرض ہے دین اسلام میں۔ ہمارے پاس دین کا علم حاصل کرنا عبادت کے درجے میں ہے۔ فرشتے ایسے بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، نہ صرف دعائیں بلکہ طالب علم کے قدموں میں اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو یہ علم کی برکتیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور علم کی چابی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو عطا فرمائی۔
دین اسلام میں علم کی اہمیت حد درجے. قرآن مجید میں سب سے پہلی جو قرآن کی آیت نازل ہوئی اس کے اندر پڑھنے کا ذکر، اس کے اندر تعلیم کا ذکر، اس میں علم کا ذکر اور اس کے اندر قلم کا ذکر. قرآن پاک میں ایک سورت کا نام ہی القلم ہے، سورۃ القلم. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ نہیں دسیوں مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا، یعنی انسانوں کی خدمت میں لگا دیا. تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا ایک حصہ تو وہ ہے جو سارے انسانوں پر ہے، سارے انسانوں پر، سارے جانداروں پر آپ کے احسانات ہیں. انسانوں میں چاہے آپ کے ماننے والے ہوں یا آپ کے ماننے والے نہ ہوں، اللہ کے نبی نے علم کا جو دروازہ کھولا اور اس کے نتیجے میں انسانیت نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو ترقی کر لی، آج پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. آپ کی آمد سے پہلے اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی دنیا میں. آپ نے اپنی آمد کے بعد اخلاق کی تعلیم انسانوں کو دیا. اگر اخلاق کی تعلیم دینے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو انسانوں کو اخلاق کیا ہے معلوم نہ ہوتا، انسانیت کسے کہتے ہیں معلوم نہ ہوتا. تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان ہم سب پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ کے احسانات سارے انسانوں پر ہیں، اور پھر انسانوں میں سب سے زیادہ احسان امت محمدیہ پر، مسلمانوں پر آپ کے احسان ہیں. اس لیے کہ آپ سے ہم کو اللہ تعالیٰ کا پتہ چلا، ہمیں اپنے خالق اور مالک کی جو پہچان ہوئی یہ پہچان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. اگر آپ تشریف نہ لاتے تو ہمیں اپنے خالق اور مالک کا پتہ نہ چلتا. اگر آپ تشریف نہ لاتے تو ہمیں یہ پتہ نہ چلتا کہ دنیا میں انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، انسان کی کامیابی کس میں ہے ہمیں پتہ نہ چلتا. آپ اگر تشریف نہ لاتے تو ہم مقصد زندگی سے واقف نہ ہوتے، جانوروں کسی زندگی گزارتے. آپ نے ہمیں بتایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو آپ نے بتا دیا کہ حضرت انسان کہاں سے آیا اور اسے کہاں جانا ہے. اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس دنیا کی انتہا کے بعد کیا ہے. انسان کہاں سے آیا اور اسے کہاں جانا ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے فلسفی نے یہ راز نہیں کھولا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، یہ آیا کہاں سے، اور پھر یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اس دنیا کے بعد اور کیا ہے، کوئی نہیں بتاتا. تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، توحید آپ سے ہمیں ملی، ایمان آپ سے ہمیں ملا، اخلاق آپ سے ہمیں ملے، انسانیت آپ سے ہمیں ملی، ہماری دنیا کی کامیابی آپ سے ہمیں ملی، اور آخرت میں ہمیں کامیابی آپ ہی سے ملے گی. اگر طائف کے میدان میں، طائف کے علاقے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نہ بہتا تو یہ دین آج ہم تک نہ پہنچتا.
احد کے میدان میں اگر آپ زخمی نہ ہوتے اور آپ کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے تو یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر فاقے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے آپ کے پیٹ پر 2 پتھر نہ بندھے ہوتے تو آج ہمیں یہ دین ہم تک نہ پہنچتا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی کے گھروں میں 2 مہینے تک چولہا سلگنے کی نوبت اگر نہیں آتی تھی اور اللہ کے نبی نے طائف میں اپنے آپ کو لہو لہان جو کیا، احد کے اندر لوہے کی کڑیاں آپ کے سر میں گھسیں، مکے کے اندر دشمنوں نے آپ کے سر مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی، آپ پر فخرے کسے گئے، آپ پر تانے کسے گئے۔ یہ سب کچھ میرے بھائیوں کس کے لیے ہوا؟ یہ سب کچھ صرف اور صرف امت کے لیے، ہم لوگوں کے لیے ہوا۔ اتنی ساری قربانیاں آپ نے دی ہماری خاطر، اور آپ کو امت کی فکر اتنی زیادہ رہتی تھی کہ لوگ ایمان قبول نہ کرتے، کفار مکہ بار بار دعوت دینے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود ایمان نہ لے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کی وجہ سے گھلنے لگتے تھے، اتنے غمگین اور اس قدر غم زدہ رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بار بار تسلی دینی پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو آپ غم میں گھل گھل کر اپنے کو ہلاک کر ڈالیں۔ اتنی فکر، بار بار اللہ تعالیٰ تسلی دیتے تھے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، کوئی اگر کفر کو اختیار کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ غمزدہ مت ہو جائیے، آپ کا کام پہنچانا ہے۔ آپ ان پر داروغہ بنا کر مسلط نہیں کیے گئے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ بنا کر مسلط نہیں کیے گئے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام میرا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے بار بار تسلی دی، غمزدہ مت ہو جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہلاک ہو جائیں مارے غم کے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو بیان فرمایا۔ آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، ہمیشہ غم زدہ رہتے تھے۔ یہ مال اور دولت کمانے کا غم نہیں تھا، یہ ساز و سامان جمع کرنے کی فکر نہیں تھی، یہ صرف اور صرف امت کی فکر تھی، اور امت کے ایک ایک فرد کی فکر تھی کہ کیسے میری امت جو ہے جہنم سے بچے اور جنت میں جائے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، ایک مرتبہ نہایت غمگین بیٹھے ہوئے، سراپا غم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا، جبریل جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ آپ کیوں اتنے غم زدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، لیکن اکرام اور اعزاز کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو روانہ فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کا پیغام پہنچایا اور فرمایا کہ رب کائنات یہ پوچھ رہا ہے کہ میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں، کیوں غمزدہ ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے مغموم ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ اللہ کو سب معلوم ہے
یہ ساری چیزیں مقام و مرتبے کے بتانے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ کل قیامت کے دن ان کی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ انہیں ناخوش نہیں کرے گا، اللہ انہیں راضی کرے گا، خوش کرے گا۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں۔ آپ ہی سے ہمیں سب کچھ ملا اور آئندہ جو کچھ ملے گا وہ آپ سے ملے گا۔ جب آپ اتنے بڑے محسن ہیں، ہمارے اتنے بڑے محسن ہیں، کئی راتیں رو رو کر گزار دی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک آیت کریمہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، یہ آیت کریمہ ہے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں، اس میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیتے ہیں تو یہ آپ کو بالکل حق ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کی مغفرت کریں تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ایک رات تلاوت کرتے رہے، رات بھر آیت کی تلاوت کرتے رہے، روتے رہے، اپنی امت کی یاد کر کے، امت کو یاد کر کے۔ میرے بھائیوں، دنیا کا نظام ایسا ہے، کوئی بندہ آپ کو برس پہلے ایک پیالی چائے اگر کسی نے پلائی تو آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ بھائی کہیں اگر ملاقات ہو جائے تو آپ پرتپاک انداز میں ملیں گے اور آپ کو اس کا وہ احسان یاد آئے گا کہ فلاں جگہ ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ایک پیالی چائے پلائی تھی۔ آدمی فراموش نہیں کرتا، معمولی سا احسان بھی کسی کا ہمیں ذہن میں رہتا ہے۔ اب اس محسن اعظم کا کیا کہنا ہے جن کے احسانات کی کوئی انتہا نہیں ہے، جن کے احسانات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے محسن اعظم جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہماری خاطر تکلیفوں میں گزاری اور آخری وقت تک امت کے لیے تڑپتے رہے، امت کے لیے تڑپتے رہے، امت کے لیے بلکتے رہے، امت کی مغفرت کے لیے بے چین رہے، ایسے محسن کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ میرا اور آپ کا رویہ، میرا اور آپ کا رویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا تعلق آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہم مسلمانوں کے پاس نہ دولت ہے، نہ سامان ہے، نہ فوج ہے، نہ اقتدار ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ سائنس ہے، ان ساری چیزوں سے ہمارا دامن خالی ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ایک ہی سرمایہ ہے، اور وہ سرمایہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا۔ یہ تعلق سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہ ہماری سب سے بڑی جو ہے یعنی خصوصیت ہے۔ اگر یہ تعلق بھی کمزور ہو جاتا ہے تو پھر خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں تو خسارے میں ہے، آخرت بھی جو ہے خسارے میں ہوگی۔ اس تعلق کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور خیر القرون کے زمانے کے جتنے مسلمان گزرے ہیں، ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے سچا تعلق تھا،
خدا و رسول سے سچا تعلق ہوگا ہم کامیاب ہوں گے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا تعلق کمزور ہوگا تو پھر ہم کہیں بھی جو ہے ہمیں امان ملنے والی نہیں، کہیں پناہ ملنے والی نہیں۔ آج بھی ہم اسی در کے محتاج، دامن مصطفیٰ سے گہری وابستگی، دامن مصطفیٰ سے حقیقی تعلق، میرے بھائیوں یہ ہماری ساری بیماریوں کا علاج ہے، ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ صحابہ کرام دیکھنے میں بڑے سیدھے سادے نظر آتے تھے، لباس کے اعتبار سے، سامان اسباب کے اعتبار سے، کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں، مگر ان کو جو دولت حاصل تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق، یہ دولت ان کو حاصل تھی۔ چنانچہ اس دولت کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ جہاں بھی گئے کامیاب ہوئے، جہاں بھی گئے کامیاب ہوئے، ہر جگہ کامیابی ان کے قدم چومتی رہی اور ہر جگہ ان کو سرفرازی حاصل ہوتی رہی۔ آج یہ امت ذلیل ہو رہی ہے، آج کا مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کوئی ہمیں اپنے بازو بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے ملک میں یہ صورتحال ہے کہ بڑے بڑے سیاسی لیڈران وہ کسی مسلم قائد کو اپنے بازو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھئی اس سے میری اہمیت ختم ہو جائے گی۔ یہ امت اتنی بے وزن ہو گئی، یہ امت اتنی جو ہے ذلیل و خوار ہو گئی۔ میرے بھائیوں یہ سب کیوں ہوا؟ اس کا ایک ہی سبب ہے، خدا و رسول سے تعلق کا کمزور ہو جانا۔ صحابہ کے زمانے میں کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ربیع الاول کا مہینہ آئے تو لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہو۔ ان حضرات نے اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں نبی کو زندہ رکھا تھا۔ ان کی زندگی اور ان کے طور طریقے، ان کا طرز زندگی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا تھا۔ وہاں سال میں ایک مرتبہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اور آج کے ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں سال میں ایک مرتبہ یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک مرتبہ ربیع الاول میں کچھ یاد کر لیا تو ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، میرے عزیزوں، تعلق کے لیے ایک تو سچی محبت ضروری ہے، اور دوسرے اطاعت ضروری ہے، اور تیسرے دل کے اندر عظمت ضروری ہے۔ اب محبت، اطاعت، عظمت، یہ الفاظ بولنے میں بہت معمولی نظر آتے ہیں اور ان کی ادائیگی میں کوئی زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن ان کی حقیقت دل کے اندر اترے یہ بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ تصوف کا خلاصہ اور لب لباب خدا و رسول سے سچا تعلق قائم کرنا ہے۔ تصوف و سلوک نام ہے اللہ اور اس کے رسول سے سچے تعلق کو قائم کرنے کا۔ جس بندے کو یہ نعمت حاصل ہو گئی وہ گویا اس نے سلوک کی منزلوں کو طے کر لیا۔ ہمارے لیے اللہ نے صحابہ کرام کی زندگی کو نمونہ بنا کے دیا ہے، نمونہ بنا کے دیا ہے کہ نبی سے تعلق کیسے ہوتا ہے، نبی سے تعلق کیسے ہونا چاہیے، اس کا اگر نمونہ دیکھنا ہو صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے۔ اطاعت کیسی ہوتی ہے، محبت کیسی ہوتی ہے، عظمت کیسی ہوتی ہے، میرے بھائیوں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن ان اللہ والوں کی، ان صحابہ کرام کے حالات پڑھیں تو ذرا ہمارے دل میں بھی جو ہے ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ محبت کا کیا عالم تھا، محبت
شاید قیامت تک کوئی ایسا انسان پیدا ہو جو ویسی محبت کرے جیسی محبت صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، رخ انور پر ایسا نور اور ایسا حسن و جمال چھلکتا تھا، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم کبھی میں نے جی بھر کر آنکھ بھر کر آپ کو دیکھا بھی نہیں، آنکھ بھر کر کبھی دیکھا نہیں۔ اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا حلیہ کیا ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ حسن و جمال کا عالم اور صحابہ کی فریفتگی کا عالم، نبی سے محبت کا عالم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں۔ میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا اور کبھی چہرے انور کو دیکھتا، قسم بخدا چہرے انور کے مقابلے میں 14ویں رات کا چاند پھیکا نظر آتا۔ ایسی محبت میرے بھائیوں، زید بن دسینہ ایک صحابی ہیں، مکے کے کفار نے ان کو گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے ان کو پھانسی دینے کے لیے حرم میں لایا گیا۔ جب ان کو پھانسی دینے کے لیے لایا گیا تو ابو سفیان جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان زید بن دسینہ سے کہنے لگے، زید اگر ایسا ہو جائے کہ تمہیں تو چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ زید بن دسینہ نے بغیر انتظار کے فرمایا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری جگہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دینے کی بات تو دور کی ہے، آپ اپنے جو ہے مکان میں ہوں، اپنے مقام پر ہوں اور آپ کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، یہ بھی میرے لیے گوارا نہیں، یہ بھی میرے لیے گوارا نہیں۔ ماؤں کا، بہنوں کا، خواتین کا بھی عجیب و غریب عالم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچاور کرنا، اپنے بیٹوں کو قربان کر دینا، خاندان والوں کو قربان کر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جنگ احد کے اندر افواہ پھیلائی گئی، یہ افواہ پھیلائی گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا۔ صحابہ پریشان ہوئے، ایک خاتون جو ہے پریشانی کے عالم میں میدان جنگ کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ جب اس کو یہ اطلاع ملی، یہ افواہ پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا، بے چینی کے عالم میں بڑھ رہی ہے۔ راستے میں کچھ لوگ ملے، کہنے لگے کہ خاتون تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ اس پر کہنے لگی، مجھے یہ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اور آگے بڑھی تو کچھ اور لوگ ملے، کہنے لگے کہ اے خاتون تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی، مجھے یہ بتاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، آپ باحیات ہیں یا نہیں؟ اور آگے بڑھی تو کچھ اور لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ خاتون تیرے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان سے بھی یہی پوچھتی تھی کہ میرے حبیب کا حال کیا ہے، یہ بتاؤ۔ شوہر کے شہید ہونے کا کوئی غم نہیں اور بیٹے کے شہید ہونے کی کوئی فکر نہیں، بھائی کے شہید ہونے پر کوئی افسوس نہیں ہے، بس یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں شہید نہ ہو جائے۔ آگے بڑھتی چلی گئی، جب قریب پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نظر پڑی تو وہاں دور سے کہنے لگی کہ اللہ کے نبی اگر آپ سلامت ہیں تو میرا ہر غم ہلکا ہے، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آج ہماری محبت کا یہ عالم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر معمولی قربانی، معمولی مجاہدہ برداشت نہیں کر پاتے۔ محبت کا تعلق قلب سے ہوتا ہے اور یہ قلب میں جب محبت جاگزی ہو جاتی ہے تو اس کا اثر انسان کے اعمال پر ظاہر ہوتا ہے، اس کے طرز زندگی سے واضح ہوتا ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے؟
کہ جو سراپا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے اور آپ کے لیے ہر چیز قربان کرنا ان کے لیے آسان تھا. اسی طرح سے اطاعت کا معاملہ کیسا میرے بھائیوں؟ ایسی اطاعت شاید قیامت تک اس کا کوئی نمونہ نہ دیکھنے میں آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیان فرما رہے ہیں، جمعے کا دن ہے، مسجد میں ایک صاحب کھڑے ہیں سامنے، وہ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود دروازے کے پاس داخل ہو رہے تھے، جو ہی کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ تو وہیں چپلوں میں دروازے کے پاس بیٹھ گئے. حالانکہ جو صاحب کھڑے تھے ان کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا. لوگوں نے جب پوچھا تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کی آواز کان میں پڑے اور میں اس پر عمل نہ کروں، ہو نہیں سکتا. آپ کی ناراضگی کا، آپ کی رضا کا اتنا لحاظ ایک ایک چیز کے اندر صحابہ خیال کرتے تھے، کہیں میرے کسی عمل سے آپ ناراض نہ ہو جائیں. وہ قصہ آپ نے بارہا سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک انصاری صحابی کے مکان سے گزرے جو تھوڑا بلند تھا، گنبد نما تھا. تو آپ نے اسے دیکھ کر پوچھا کہ بھئی یہ کس کا مکان ہے؟ انداز ایسا تھا چہرے سے ناگواری کے آثار ظاہر ہو رہے تھے. بس اتنی سی بات، اتنی سی بات ہے. واپس لوٹ گئے. صحابہ کرام نے، دوسروں نے ان صحابی کو بتا دیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا. یہ سننا تھا کہ فوراً چلے گئے اور اپنے اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا، زمین کے برابر کر دیا. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے جسم پر گہرے رنگ کی چادر تھی. گہرا جو رنگ ہوتا ہے ویسی چادر یہ عورتوں کے لیے زیادہ موزوں ہیں. تو آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ بھئی یہ کیسی چادر تم نے پہن رکھی ہے. بس اتنا کہنا تھا. وہ صحابی وہاں سے اٹھے، سیدھے گھر چلے گئے. اتفاق سے گھر میں چولہا جل رہا تھا، اس چادر کو چولہے میں ڈال دیا، اس کو جلا دیا اور آ کر کہا بھی نہیں کہ میں نے ایسا کر دیا آپ کے کہنے پر. بعد میں آپ کو اطلاع ملی، آپ نے ان سے کہا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ چادر عورتوں کے لیے جو ہے رکھ دیتے، خواتین اسے استعمال کر لیتی. فرمایا کہ نہیں، جس چادر کے ساتھ آپ کی ناراضگی وابستہ ہو جائے وہ میرے پاس کیسے رہ سکتی ہے؟ اور آج کے ہم مسلمان ہیں میرے بھائیوں، سنت کو سنت جان کر چھوڑتے ہیں. ہمارا جو حال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے پر سنت سجانا، داڑھی رکھنا کتنا محبوب تھا. لیکن آج کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ اس کا لحاظ نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایران کے 2 سفیر آئے جو بالکل کلین شو تھے. آپ نے ان کو دیکھا اور اپنا چہرہ پھیر لیا. کل قبر میں ہم اس حال میں جائیں اور اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیں تو کس قدر افسوس کا موقع ہوگا. میرے بھائیوں بزرگوں، سنتوں کو زندہ کرنا ہم اپنا ایک مشن بنا لیں کہ کیسے ہم سنتیں زندہ کریں. ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، ہماری فکر یہ ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں سنتیں زندہ ہوں، میرے بچوں میں سنتیں زندہ ہوں، میرے محلے میں سنتیں زندہ ہوں. ہم ایسا ماحول بنائیں، روزانہ چند سنتوں کو جاننا اور چند سنتوں کو عملی زندگی میں لانا اور چند سنتوں کو اپنے بچوں کو جو ہے اس پر عمل کروانا. یہ ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے. اللہ والوں کا یہی حال تھا. جتنے اولیاء کرام ہیں، کوئی اللہ کا ولی سنتوں کی پابندی کے بغیر ولایت کے مقام پر فائز نہیں ہوا. جو جتنا بڑا ولی آپ کو ملے گا وہ اتنا زیادہ سنتوں کی پابندی کرنے والا، سنتوں کا اہتمام کرنے والا.
موجودہ دور کے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے خادم نے ان کے پیر سے موزہ اتارا، پہلے دائیں پیر کا موزہ اتارا، پھر بائیں پیر کا اتارا۔ سنت یہ ہے کہ پہنتے ہوئے پہلے دائیں پیر کا پہنا جائے، اس کے بعد بائیں پیر کا، اور اتارتے ہوئے اس کا الٹا ہونا چاہیے، پہلے بائیں پیر کا اتارا جائے پھر دائیں پیر کا۔ حضرت سخت ناراض ہوئے، کہنے لگے کہ تمہیں موزہ اتارنا بھی نہیں آتا۔ دوبارہ پہنایا، پھر کہا کہ اب اتارو، بائیں پیر کا پہلے اتارو، اس کے بعد دائیں پیر کا۔ حضرت بہت بڑے اللہ والے ہیں، حضرت محمد احمد پرتاپ گڈی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے صاحب کشف بزرگ گزرے، ان کے خادم نے ان کا کرتا اتارا تو پہلے دائیں ہاتھ کا جو ہے آستین نکالا۔ حضرت ناراض ہوئے، فرمایا کہ یہ غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، جب کرتا اتارا جائے تو پہلے بائیں پیر کا، بائیں جو ہے ہاتھ کا آستین نکالنا چاہیے، اس کے بعد دائیں۔ دوبارہ پہنا اور پھر اس کے مطابق، سنت کے مطابق اتارنے کا پابند کر دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، سنتوں کی عادت ڈالنا ہر بندے کا ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ ربیع الاول کے مہینے میں سنتوں کو یاد دلانا، سنتوں کو رواج دینا، اپنے گھر کے اندر سنتوں کا مذاکرہ کرنا۔ ماہ ربیع الاول کے اندر یاد رکھیں کہ محبت جو ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آنے کے لیے علماء نے اس کی کچھ تدبیریں بتائی ہیں۔ ان تدبیروں میں سے ایک تدبیر علماء نے یہ بتایا کہ محبت تب آئے گی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو ہم زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ امت پر آپ کے احسانات کیا کیا ہیں، جتنا ہم احسانات کو یاد کریں گے آپ کی محبت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لانے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کی اخلاقی خوبیاں، آپ کا علم، یہ جتنے آپ کے کمالات ہیں، جتنا ہم یاد کر جانتے جائیں گے محبت بڑھتی جائے گی۔ آج کا نوجوان کسی بھی میدان زندگی میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں کسی کے اندر کوئی کمال دیکھتا ہے تو اس کا جو ہے گرویدہ ہو جاتا ہے۔ کھیل میں کسی کا کمال ظاہر ہو گیا، ہمارے نوجوان کھلاڑیوں کے گرویدہ ہو گئے۔ تو یہ کمالات کو جاننے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ایسے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی کمال نہیں۔ جتنے کمالات اللہ نے الگ الگ انبیاء کو عطا فرمائے، وہ سارے کمالات اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں جمع کر دیا۔ مگر یہ کہ آدمی کو معلوم ہو تب محبت آئے گی۔ اب ہماری سیرت سے ناواقفیت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو سیرت کی موٹی موٹی باتیں معلوم نہیں ہیں۔ موٹی موٹی باتیں سیرت سے تعلق رکھنے والی، نبی کے ازواج کتنی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں کتنی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کتنے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یعنی لڑکے کتنے تھے صاحبزادے، موٹی موٹی چیزیں تک ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیرت کے مطالعہ کرنے کا شوق نہیں ہے، سیرت کو جاننے کا ذوق نہیں ہے، ہم اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے ہماری۔ اللہ کو پہچانیں گے اللہ کی محبت آئے گی، رسول کو پہچانیں گے رسول کی محبت آئے گی۔ محبت آتی ہے معرفت کے نتیجے میں، پہچان جتنی ہوگی اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو پہچان حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں مطالعہ ضروری ہے، یا اگر مطالعہ کرنا نہ آتا ہو تو علماء کرام کے بیانات ہیں جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ملتا ہے، ان کو جاننا۔ ربیع الاول میں کرنے کے کام یہ ہے، ایک تو خود سیرت کو جاننا ہے، اس کے لیے ترتیب بنانا ہے۔ گھر کے اندر آپ ماہ ربیع الاول کے آغاز کے ساتھ طے آپ نے کر لیا کہ ایک سیرت کی کتاب روزانہ 1 گھنٹہ میں اپنے گھر والوں کو سناؤں گا۔ تو 1 گھنٹہ اگر ہم روزانہ سنائیں گے
रबीउल अव्वल का महीना ख़त्म होते होते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत एक मर्तबा हमारे घर वालों के जहनों से गुजर जाएगी। ये कौन सा बड़ा काम है, बहुत आसान है। इस तरतीब पर हर बंदा अमल कर सकता है। इसी तरह से बच्चों को सुन्नतें याद करवाना कौन सा काम, बड़ा काम है। अपने घर के अंदर सुन्नतों पर अमल करवाने की मशक करना कि कैसे हमारे बच्चे जो है, बहुत से बच्चे हैं माशाअल्लाह सुन्नतें याद करते हैं मकतब में, मस्जिदों के अंदर, लेकिन अमली ज़िंदगी में सुन्नतों को इस्तेमाल नहीं करते। तो वालिदैन की जिम्मेदारी है उसकी फ़िक्र करें। और तीसरा काम मेरे भाइयों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जो बदतमीजी का तूफान बर्पा किया जा रहा है और इंतहाई रकीक किस्म के हमले किए जा रहे हैं और इंतहाई नाशाइस्ता बातें जो कही जा रही हैं, उसके बारे में बिरादरान वतन को सही हकीकत से उनको आगाह करना। अब हाल में जो सिलसिला चला हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह के मामले में जो तूफान बर्पा किया गया, मेरे भाइयों हैरत करेंगे, आज का ये जो दौर है मीडिया का दौर है, आज मीडिया पर इतने यानी हमारे मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क की फ़िरक़ा परस्त जमातों की जानिब से एक दो नहीं दसियों अफराद हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर महाज खोल के रखा है इस्लाम पर यलगार करने का। किसी का मौजू जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, बस हर वीडियो में, अपने हर प्रोग्राम में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को निशाना बनाता है। कोई ऐसा बंदा है कि उसने क्या किया है, कुरान को अपना मौजू बना लिया, कुरान के खिलाफ एतराज़ात मुसलसल। और कोई बंदा ऐसा है जिसने हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानों को उसने अपना मौजू बना लिया कि मुस्लिम हुक्मरानों ने ये जुल्म किया, फला जुल्म किया। और ये लोग मुसलसल जो है वीडियो बनाते जाते हैं, डालते जाते हैं और आम मुल्क के बाशिंदों के जहन को गंदा करते चले जा रहे हैं। और इधर हम मुसलमानों का हाल ये है कि उनका कोई जवाब देने वाला नहीं है, उनका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। बहुत बड़ा काम है आज के माहौल में इस्लाम के ख़िलाफ़ और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और दीन के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ ये जो यानी तूफ़ान बरपा है उसका सही तरीक़े से जवाब देना, इत्मीनान बख्श जो है उसका जवाब देना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हमारे नौजवानों को इस सिलसिले में आगे बढ़ना है। तो मेरे अजीज़ों बुज़ुर्गों भाइयों, अर्ज़ करने का मकसद बस ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ को मजबूत करने की हम फ़िक्र करें। ये कमज़ोर होगा, याद रखिए, ये कमज़ोर होगा तो हमारी दीनदारी में कमज़ोरी आएगी। जितना बंदे को अल्लाह और उसके रसूल का ताल्लुक़ मजबूत होता है उतना उसके आमाल मजबूत होते हैं, उसकी दीनदारी मजबूत होती है। और जितना इस ताल्लुक़ में कमी आती है आदमी उसी एतबार से दीन में कमज़ोर पड़ता जाता है। इसकी हम सबको फ़िक्र करना है, हम सबको फ़िक्र करना है। और अल्लाह ताला से क़ुर्ब और अल्लाह ताला का सच्चा ताल्लुक़ और विलायत, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे ताल्लुक़ के बग़ैर, आपकी सच्ची इताअत के बग़ैर, आपसे सच्ची मोहब्बत के बग़ैर ये नेमत हमको हासिल नहीं हो सकती। हम सबको इसकी फ़िक्र करनी है। ये रबीउल अव्वल का महीना है, इस माह रबीउल अव्वल के अंदर हम कोशिश करें कि कैसे जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम वाकिफ़ हों, कैसे जो है कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने का एहतमाम करें, कैसे हमारी ज़िंदगी में आपकी सुन्नतें एक एक करके जो है दाखिल होती चली जाएँ, और कैसे जो है हम अपनी औलाद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर उनकी तरबियत करें। इसकी मेरे भाइयों फ़िक्र करने की ज़रूरत है। उसी में हमारे मसाइल का हल है। हमारे नबी ने हमें ये नहीं कहा कि बस हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाओ और कुछ ना करो, जालिमों के जुल्म का बस शिकवा करते रहो। हमारे नबी ने हालात का मुकाबला करना हमें सिखाया,
حالات کا مقابلہ کرنا ہمیں سکھایا۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی بزدل بن کر ظالم کا ظلم سہتے رہو، نہیں، ہمارے نبی نے یہ کہا کہ ظلم کرنا جہاں برا ہے وہیں پر ظالموں کا ظلم سہنا بھی بہت برا ہے۔ آج امت کے اندر سے روح نکل گئی اور آج امت میں اتنی کمزوری آ گئی۔ الامان الحفیظ، یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس کی میرے بھائیوں ہم سب فکر کریں اور اپنے بچوں کی تربیت پر ہم توجہ دیں، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ سیرت رسول کو بار بار جو ہے بچوں کے سامنے اس کا مذاکرہ ہو۔ ہمارے گھر میں ماحول ایسا بنے کہ چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہے اس کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، آپ کے اخلاق اور آپ کا مبارک تذکرہ اس کی زبان پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔